کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کو مضمون منصوبے کے تحت بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں قتل کرنے سے باز رکھنے کے لیے فوری مداخلت کریں۔ حریت رہنماؤں سعید بشیر اندرابی اور غلام نبی وار نے سری نگر میں اپنے بیانات میں غیر قانونی طور پر نظر بند درجنوں نوجوانوں کو مقبوضہ جموں کشمیر سے بھارت کی دور دراز جیلوں میں منتقلی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مودی حکومت ان نوجوانوں کو دوران حراست قتل کر سکتی ہے، کیونکہ وہ جموں کی جیلوں میں نظر بند تبارک حسین اور ضیاء مصطفیٰ سمیت بہت سے دوسرے نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کر چکی ہے۔ بھارتی فوج نے تبارک حسین اور ضیاء مصطفیٰ کو جیل سے نکال کر دوران حراست شہید کر دیا تھا۔ حریت رہنماؤں نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مزید نظر بند کشمیری نوجوانوں کو ایسے کسی انجام سے دوچار ہونے سے بچانے کے لیے فوری مداخلت کریں۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں کا 11 رکنی وفد اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے 51ویں اجلاس میں شرکت کے لیے جنیوا روانہ ہو گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے رہنما الطاف حسین وانی کی قیادت میں یہ وفد اپنے ایک ہفتہ طویل قیام کے دوران اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں شرکت کے علاوہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین، خصوصی نمائندوں، سفارتکاروں اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ اہم ملاقاتیں کر کے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی جرائم سے انہیں آگاہ کرے گا۔ پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلریشن نے جموں میں ایک اجلاس میں جموں کشمیر کی ووٹر فہرستوں میں غیر مقامی لوگوں کی شمولیت کے خلاف مستقبل کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات الائنس کے چیئرمین فاروق عبداللہ نے جموں میں اپنی رہائش گاہ پر اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں دیگر لوگوں کے علاوہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے بھی شرکت کی۔ فاروق عبداللہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ نریندر مودی ہر گزرتے دن کے ساتھ جموں کشمیر کے عوام پر نئے قوانین مسلط کر رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ دفعہ 370 کی منسوخی کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت میرٹ پر کرے گی، کیونکہ یہ ایک مضبوط مقدمہ ہے۔ دریاسنا معروف فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP نے مودی حکومت کے ایما پر بھارتی میڈیا کی طرف سے پاکستان کے خلاف شروع کیے گئے بے بنیاد پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا ہے۔ AFP نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہندی زبان میں ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں پاکستان میں ایک ہندو خاتون پر تشدد دکھایا گیا ہے، جو سراسر بے بنیاد ہے۔ AFP کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں برس جنوری سے گردش کر رہی یہ ویڈیو دراصل سیالکوٹ میں 2 مسلم خاندانوں کے درمیان زمین کے تنازع سے متعلق ہے، جبکہ بھارتی میڈیا آؤٹ لیٹ زی ہندوستان کے تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے یہ ویڈیو پاکستان میں ہندوؤں کے خلاف مظالم نہیں رک رہے کہ گمراہ کن عنوان سے ٹویٹ کی گئی۔ AFP نے ثبوت کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اس تنازع کے ساتھ کسی ہندو کا کوئی تعلق نہیں تھا۔